کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کہتے ہیں. تو اب بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی ایسی بڑی نیسیسٹی ہے جس کے تحت اعلیٰ عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ قانون جو بھی نہیں بنا ہم اس کو بننے سے تو پہلے کیا ہے ختم آپ کے کرنا خیال میں چاہتے وہ ہیں. نیسیسٹی کیا ہے ملک صاحب؟ آپ کے خیال میں کیا ہے یہ وہ تو نیسیسٹی؟ صاحب یہ تو بات آپ یا اعلیٰ عدلیہ سے پوچھ لیجئے یا جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان سے پوچھ لیجئے اور ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ یہ آئین اور قانون سازی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پارلیمان میں آ جانا چاہیے. ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پارلیمان میں ہوں گے تو پارلیمان کا وقار بلند ہوگا. لیکن پارلیمان کا اگر جو کام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ عدلیہ ہی کو کرنا ہے تو پھر یا عدلیہ پارلیمان میں آ جائے یا پارلیمان عدلیہ کے حوالے کر دیتے دیکھیں ہیں. ملک صاحب, حکومت کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا ہے؟ کیونکہ اگر سپریم کورٹ کو دیکھیں تو وہ تو بڑے بزی ہیں. انہوں نے کل اسٹیٹ بینک کو بھی طلب کیا, ساتھ ای سی پی کو بھی کہا کہ آپ رقم ریلیز کریں. مطلب وہ تو اپنی اس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں. ہاؤ از دا گورنمنٹ پلاننگ ٹو رسپونڈ ٹو اٹ؟ یہ سب کچھ تو وہ تو کر رہے ہیں آگے. دیکھیے ہما صاحبہ, آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جس چیز کو آپ وفاقی حکومت کہتے ہیں وہ کیا کرتی ہے, اس کا کام کیا ہے. یعنی پارلیمان کا کام ہے آئین سازی, اس پہ تو میں تبصرہ کر چکا ہوں. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حکومت کا کام کیا ہے. حکومت کا کام ہے فیصلے کرنا ایگزیکٹو کے. اگر ایگزیکٹو کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ نے لینے ہیں, یعنی اگر سپریم کورٹ نے بتانا ہے کہ کس ادارے نے آج شام کو کیا کرنا ہے, کس فائل پہ دستخط کر کے کہاں بھیجنی ہے, اگر یہ کام بھی اس وقت عدلیہ کا ہے اور آئین سازی بھی عدلیہ کا کام ہے اور قانون سازی بھی عدلیہ کا کام ہے, تو آپ کو ریڈنڈنسی نہیں نظر آ رہی؟ آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ اسٹیٹ بینک تو ایک ادارہ جو سگنلز تھوڑے سے ڈسٹورٹڈ ہیں. مین وائل اف یو کین لسن ٹو اس ملک صاحب, ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ ابھی بھی بارہا آپ آئین پاکستان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آئین میں جو اداروں کے رولز ہیں ان پر بات کر رہے ہیں ہم سبھی مل کر یہاں بیٹھ کر, لیکن اور ابھی آپ نے پارلیمان نے گولڈن جوبلی بھی سیلیبریٹ کی ہے, لیکن اسی آئین میں یہ بھی درج ہے کہ انتخابات اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں 90 دن میں ہوں گے. بڑا بیسک بلیک اینڈ وائٹ میں, اس پہ کوئی توجہ, اس پہ بھی تو کوئی موقف ہونا چاہیے نا. اس کا کیا کریں پھر؟ لاہور ہائی کورٹ نے بھی آپ کو پتہ ہی ہے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے, تو کیا وہ اس کا کیا ہوگا پھر؟ آئین کی اس شک کا کیا کریں؟ پھینک دیں نکال کے. We are trying to connect with him again. Actually, مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود سوال ایکچولی کیونکہ کچھ سوال ہیں جن کے جواب چاہیے, کچھ کلیئرٹی انہی کے تھرو آئے گی. And at the same time آپ کو پتہ ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک انتخابات ایک ساتھ نہیں ہوں گے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وفاق کے اور جنرل اسمبلی کے الیکشنز اور سندھ اور بلوچستان کے کچھ اور حالات میں ہو رہے ہوں اور اس میں سٹنگ گورنمنٹس ہوں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, جبکہ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ نگراں حکومتوں کے ماتحت ہوں گے. ملک صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. ملک صاحب, ہم اس سے پہلے آئین اور آئین میں جو معاملات درج ہیں اور کس طرح سے اداروں نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے اس پر بات کر رہے تھے, لیکن ساتھ ہی آئین میں یہ بھی بات درج ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں. تو اس شک کا کیا کرنا ہے سر پھر؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ سے اس بات کو پروموٹ کرتا ہوں کہ جو آئین میں لکھا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے. اب 2-3 چیزیں تھیں جو الیکشنز کروانے کے لیے ضروری تھی کہ ان کا حل تلاش کیا جائے. آئین میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ تمام الیکشنز ایک ہی وقت میں ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ الیکشنز ہو سکتے ہیں. لیکن چلیں مان لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین میں یہ درج ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو پھر جو دوسری آئین میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب الیکشن ہو تو اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہونی چاہیے, تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر الیکشن ہو اس وقت اور کسی صوبے میں ہم جیت جائیں تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہماری حکومت کے نیچے بغیر کسی کیئر ٹیکر کے اس صوبے میں وہاں پہ الیکشن ہو؟ تو پھر دوبارہ سے الزامات آئیں گے کہ آپ نے اپنا ایڈمنسٹریٹو انفلوئنس استعمال کیا اور آپ لوگوں نے الیکشن جیت گئے یا ہار گئے. جو بھی ہارے گا وہ یہ کہے گا. تو بہتر یہ تھا کہ اس کو ایک ہی دفعہ کسی آئینی ترمیم کے ذریعے
یا اسمبلی میں بیٹھ کے کسی امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو حل کیا جائے، یا اگر عدالت نے اس کو حل کرنا تھا تو اس پہ فوکس کرتی ہے عدالت اور ایک فل بینچ بناتی جس میں وہ لوگ بھی جو ایک طرف کی بات سنتے ہیں اور وہ لوگ بھی جن کا اس بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ ایک فل کورٹ کے اندر بیٹھیں، عوام کے سامنے یہ مقدمہ آئے اور لوگ سنیں کہ آئینی ماہرین، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کسٹڈی ہے اس ملک کی، عدالت کی، انصاف کی، وہ تمام کیا گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ سے ہمارا رابطہ جب منقطع ہوا تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب یہ بھی درج ہے آئین میں کہ نگراں حکومتیں ہوں۔ جی بتائیے، کنٹینیو کیجیے گا۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کو سننے میں، عوام کو سننے میں آ رہا ہے عدلیہ سے، وہ کیا ہے کہ 4 جج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقدمہ 184(3) یعنی سو موٹو کو استعمال کرتے ہوئے عدالت میں لایا گیا ہے، عدالت کے پاس اس کو سننے کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ مجھے ٹیکنیکل الفاظ تو نہیں آتے مگر میرے خیال میں ٹیکنیکلی کہا گیا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یہ جو ایڈمٹ کی گئی ہے سو موٹو کی ریٹ۔ چلیے 4 جج یہ کہہ رہے ہیں، مگر پھر ایک جج کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے جیسے وہ کوئی سیاستدان ہیں جبہ پہنے ہوئے۔ تو یہ بات ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو عدلیہ کے جج کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر ساتھ کے ساتھ ایک اور جج جو وہی جج جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ کسی ایک حریف کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے، یعنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ بن رہی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی اچھا ملک صاحب، آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہاں پر اور بڑی طویل گفتگو ہوتی ہے اور بڑی توجیحات بھی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی لیگل ٹیم عدالت میں کنونس کیوں نہیں کر پائی کہ بھائی آئین میں جہاں 90 دن کا درج ہے وہاں یہ بھی درج ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو تو اس کا کوئی حل نکال لیجئے۔ یہاں ایڈمنسٹریٹو ہمیں ایگزیکٹو کی اتھارٹی بھی انڈرمائن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ عشرت علی رجسٹرار والا معاملہ ہے، مطلب واپس لے لی ہیں خدمات لیکن وہاں سے انہیں ہٹا نہیں پایا آپ لوگ، اور ساتھ ہی جی کیسے ہٹا پائے؟ جب عدلیہ نے، میرے بھائی سوری میں آپ کی، کیونکہ میں اس وقت موٹر وے پہ ہوں تو بعض دفعہ آواز میں آپ کی بات کاٹ دیتا ہوں، انڈیٹورٹنٹلی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے پھر میں اپنی بات نہیں، میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ ایک تو وہ معاملہ، دوسرا یہ کہ ڈو یو تھنک یور لیگل ٹیم کوڈ ہیو ڈن بیٹر ان کنونسنگ دا معزز ججز کہ بھائی یہ معاملات بھی تو ہیں، انہیں ڈسکس کر لیجئے، کیونکہ آپ ہی کے لوگوں سے آوازیں بھی اٹھی ہیں۔ سینیٹر عفنان تھے آئے گئے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ہماری لیگل ٹیم ناکام ہو گئی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہماری لیگل ٹیم ناکام ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے اس وقت جو وزیر قانون ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے نئے اٹارنی جنرل بھی جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ عفنان بھائی سے میری بات نہیں، وہ بھی میرے دوست ہیں، انہوں نے کیوں یہ کہا مجھے نہیں معلوم، میں ان سے ضرور بات کر لوں گا۔ لیکن دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جب عدلیہ میں بیٹھے ہوئے، آپ کو یاد ہے نا ایک 9 کا بینچ تھا، وہ 9 کا بینچ 7 ہو گیا، پھر وہ 7 کا بینچ تھا، پھر وہ 7 کا بینچ 5 ہو گیا، پھر وہ 5 کا بینچ تھا، وہ 5 کا بینچ 4 ہو گیا، پھر وہ 4 کا بینچ تھا، پھر وہ 4 کا بینچ 3 ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ 9 کے بینچ کو خود کنونس نہ کر سکیں تو بیچارے وکیلوں کی کیا مجال کہ وہ وہاں پہ ہاتھ باندھے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو کنونس کر سکیں۔ یعنی 9 میں سے یا 7 میں سے 4 اگر آپ کے لکھ کے دے دیتے ہیں، بل 2 ججوں نے تو لکھ کے دے دیا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، تو مجھے بتائیے اگر آپ ان کو نہیں کنونس کر سکے جو آپ کے ساتھ بینچ پہ بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، تو وہ ایک بیچارہ وکیل جو آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کی بات کاہے کو اچھا چیمہ گوئیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا کہ مدت ملازمت میں کچھ تبدیلی کا سوچا جا رہا ہے پارلیمان کے ذریعے، ایسا کچھ ہے؟ جی میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ابھی تک۔ تو ابھی آپ لوگوں کو انہی حالات سے نبرد آزما ہونا ہوگا۔ اور نبرد آزما تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا نبرد آزما ہوں گے۔ ہم مولوی مشتاق سے نبرد آزما ہو گئے جب انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لگا دیا، ہم وہ جسٹس وہ کون سے انوار الحق صاحب سے نبرد آزما ہو گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو ٹانگ دو، ہم جسٹس منیر سے نبرد آزما ہو گئے تھے، ہم جسٹس ثاقب نثار اور باقی جو تمام معزز تھے لوگ وہاں پر ان سے نبرد آزما ہو گئے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک شخص جس نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے تنخواہ نہیں لی مگر لے سکتا تھا،
کیونکہ لے سکتا تھا، اگرچہ نہیں لی تو اس کو ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، تو کیا ہم ان سے نبرد آزما ہوئے تھے؟ اور جو جسٹس کھوسا صاحب نے جورسپروڈنس لکھی جس میں انہوں نے شروع ہی کیا کہ بیہائنڈ آل کرائمز از آل ویلتھ از اے کرائم، یعنی کمال ہے، وہ ماریو پوزو کے ایک ناول میں سے ایک لائن لے کے آپ ججمنٹ لکھ رہے ہیں، وہ کیا ججمنٹ ہے بھائی؟ اور آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے، وہ ایک انہوں نے وہ اللہ مغفرت فرمائے جج ارشد ملک کی ان کی ایک ٹیپ آئی تھی سامنے، تو انہوں نے تقریباً وہ جو وضع کیے جورسپروڈنس کے اندر کہ کیا کیا چیزیں پوری کرنی ہے اس کو ایڈمٹ کرنے کے لیے عدالت میں، اگر اس کو پڑھ لیں تو جب تک جج محمد اشرف خود آ کے نہ کہیں کہ میری مرضی سے میری ٹیپ بنی ہے، تب تک وہ ٹیپ نہیں ایڈمٹ ہو سکتی۔ یہ کیا جورسپروڈنس ہو رہی ہے؟ مطلب دیر از اے ڈیڈ اینڈ دین مصدق ملک صاحب مجھے بتا دینا، اب آپ لوگوں نے یہ معاملہ اسی طرح چلیں گے، مطلب ہم یہ ساری انڈرسٹینڈ کر لینا سارے حالات؟ مجھے تو ایک کیوس نظر آ رہا ہے۔ میں نے تو آپ کو میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں لائر نہیں ہوں، میں آپ کو بہت زیادہ تکنیکی امور پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عوام اور پارلیمان کیا سوچ رہی ہے۔ آپ کو ایک ہیجان کی کیفیت نظر آ رہی ہے، کیوس نظر آ رہا ہے؟ جی، پارلیمان یہ سوچ رہی ہے کہ یہ قانون لکھنا اور آئین سازی کا کام تو ہمارا تھا، یہ ہم ٹھیک۔ نے لے لیا۔ ملک صاحب تھینک یو، دیٹ از آل دا ٹائم وی ہیو، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ کیوس